تھا کہ ایک جو ہے مصیبت میں ہم اندر ہیں، ہمارا اندر جو ہے ٹانگ کا فریکچر ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ڈاکٹروں کو لکھا گیا ہے، کورٹ جو ہے 4 بار جو ہے آرڈر کر چکی ہے، اس کے باوجود ہمیں جیلر اور آئی جی جو ہے ہمیں اندر میڈیکل نہیں دے رہے ہیں. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے آج ہم نے پٹیشن فائل کی ہے. انشاءاللہ جو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پریئر کیا ہے، کہ آپ ان کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں؟ ہم ان کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پریئر وہ ہم ان کے خلاف جس میں جو بھی ملوث ہیں، جیلر ملوث ہے، آئی جی جیل جو ہے ملوث ہے، ان کے خلاف ہم کارروائی چاہتے ہیں. جو ان کے خلاف بھی ایسی ایف آئی آریں ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اندر مر رہے ہیں، اور ان کو کورٹ جو ہے حکم دیتی ہے کہ ان کو میڈیکل دیا جائے، ان کو میڈیکل نہیں ملتا، اور ان کو جو ہے اندر جو اکیوز کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہم آئے ہیں تاکہ وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا میں شکر گزار ہوں جو کورٹ رپورٹرز ہیں کہ اس دوران یہ کوئی تقریباً پچھلا 1 مہینہ جو ہے اس میں آپ سب نے جو دیکھا اس کو بیان کیا. تو ابھی وکیل صاحب نے جیسے بتایا تو میں بتانا چاہوں گا کہ بیچارہ آئی جی جیل یا سپرنٹینڈنٹ جیل وہ تو غلام تھے. سندھ حکومت کے ایما پر زرداری مافیا، زرداری بابا اور 40 چوروں کی جو حکومت ہے سندھ میں، ان کے ایما پر وزیر اعلیٰ نے اور منسٹر فار سسٹمز وغیرہ جو ہیں ان کے ایما پر مجھے زبردستی جیل میں رکھا گیا. اور آج میں سمجھتا ہوں آج اگر میں اس واکر کے اوپر ہوں، آج میں ویل چیئر پہ تھا، کل سے تھوڑا سا لوڈ ڈالنا شروع کیا. انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں ٹھیک ہو کے ساتھ ہوں گے آپ کے. یہ اس لیے اگر میں ٹھیک ہوتا تو شاید مزید بہتر انداز میں سیلاب متاثرین کے پاس پہنچا ہوا ہوتا. اگر میں موو کر سکتا تو میں اس مافیا کو بے نقاب کرتا جنہوں نے اعلان تو کر دیا کہ 136 ارب کی امداد آ گئی ہے، لیکن امداد گئی کہاں ہے کسی کو نہیں پتہ. سیلاب کے پی میں بھی آیا، ہوٹل ٹوٹے، سب کچھ ہوا، لیکن وہاں انسانی المیہ ہم نے نہیں دیکھا. سیٹل ہو گیا نوشہرہ، چارسدہ سیٹل ہو گیا. پنجاب کے 3 اضلاع میں آیا، توسا میں، ڈی جی خان میں، راجن پور میں 4-6 دن تک تباہی رہی. اس کے بعد چیزیں سیٹل ہو گئیں. سندھ میں ایسی تباہی ہے کہ واپس جانے کا نام نہیں لے رہے، اس لیے کہ سندھ کے لوگ ڈوبے نہیں ہیں، ان کو ڈبویا گیا ہے. اس دفعہ دریا سے کوئی سیلاب نہیں آیا، جو آیا تھا وہ سیٹل رہا. بارشیں آئیں، بارش آیا، پانی آیا، زیادہ بارش آیا، زیادہ پانی آیا، اور پورا سندھ ڈوب گیا. اس لیے ڈوبا کہ 14 سال میں انہوں نے سندھ میں نہروں کو جو کینالز تھیں، جو سیم نالے تھے، ان کو پلوں کو مضبوط نہیں کیا. انہوں نے ڈی سلٹنگ نہیں کی، کھاٹی نہیں کی، بھل صفائی نہیں کی. اس لیے ہزاروں کی تعداد میں شگاف پڑے ہیں. ہر شہر جو ڈوبا ہے شگاف سے جو ڈوبا ہے. ڈھورو پران ہو، آکڑو ڈھورو ہو، ان کے اوپر قدرتی گزرگاہوں پہ پانی پہ قبضے کر چکے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ یہ جو دادو، کین شاہ، کمبر شداد کوٹ کا جو المیہ ہے، یہ مین میڈ کلیمٹی ہے، یہ کوئی نیچرل کلیمٹی نہیں ہے. بلوچستان سے پانی آ رہا تھا، پہاڑوں سے پانی آ رہا تھا، تو آگے خبر ہوندی سجی. اس وقت اگر وقت سے پہلے منچر کے گیٹ کو کھول کر دریائے سندھ بھی نیچے جا رہا تھا، اگر دریا کے ذریعے پانی بہا دیا جاتا منچر کا، منچر خالی ہوتی، ایم این وی ڈرین کے اندر پریشر نہ پڑتا، نہ دادو ڈوبتا، نہ کین شاہ، نہ میڑ، نہ دیگر علاقے ڈوبتے. جان بوجھ کر انہوں نے منچر کے گیٹس کو نہیں کھولا تاکہ اپنے 3 یوسیاں بچ جائے. وہ بھی ہمارے اپنے تھے، ان کو چلیں کچھ قربانی لے لیتے کہ ان کو اٹھا کے پہلے سیٹل کرتے، انہیں بٹھاتے، انہیں کہیں سیٹ کرتے، لیکن اب وہ بھی ڈوب گئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں جو تباہی آئی اس کی ذمہ دار یہ مافیا حکومت ہے. اور اس کے بعد تباہی آنے کے بعد جو اب ہو رہا ہے، 20-25 دن سے 119 جہاز آج سے 3 روز پہلے تک کراچی ایئرپورٹ پہ اتر چکے تھے. 119 جہاز. کیا 119 ٹرک بھی کسی نے سندھ میں جاتے دیکھ لیے؟ 119 جہاز امدادی سامان کے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کرائم منسٹر کے 70% امداد سندھ کی ہے. اس کے حساب سے 90 جہازوں کی سامان تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا. کسی نے کوئی ٹرک کہیں جاتے ہوئے نظر آئے؟ کوئی تقسیم ہوتا ہوا نظر آیا؟ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ ٹینٹ یہ لگا چکے ہیں. کوئی ٹینٹ نظر آیا کسی کو؟ 50 ٹینٹ کہیں نظر آئے سندھ حکومت لگاتی ہوئی؟ کہتے ہیں 20 لاکھ کے قریب مچھردانیاں دی جا چکی، کہیں نظر آئیں؟ راشن بیگز 5 لاکھ روپے، 4,85,000 راشن بیگز انہوں نے دے دیے. کوئی نظر آیا؟ کھانا کس کو کھلا دیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے ایک اور گواہ ہیں آپ سارے لوگ. آج کل ایک اللہ معاف کرے ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ جب جیل جاؤ
ड्यूरिंग अरेस्ट लाठी भी उठाते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, वाकर भी उठाते हैं, व्हील चेयर पे भी जाते हैं, निकलने के अगले दिन सब चीज़ छूट जाती है। इस मिथ को तो मैं तकलीफ़ में था ड्यूरिंग अरेस्ट भी, आप सब देखते थे कि मेरी टांग सूजी हुई थी, इन्फेक्शन हो चुका था। वजह क्या कि मैं जाके मेरी टांग में प्लेट डली हुई थी जिसमें एक ऑपरेशन पहले नाकाम हुआ था, इसलिए जब मैं जेल गया तो 20 तारीख को मुझे चोट लगी। हॉस्पिटल खोली में मैं जेल में था, B9 B1 सब जानते हैं, दहशतगर्दों की खोली है, उसमें मैं जब गिरता हूँ मेरी चोट लगती है, 20 दिन तक मुझे इलाज नहीं कराया जाता, मेरी इन्फेक्शन हो जाती है। इससे ज़्यादा गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता कि जी सिंध हुकूमत ने मना किया हुआ अलीम आदिल शेख की ना मुलाकात हो सकती है ना इलाज हो सकता है। कोई नहीं, मैंने कोई डिमांडिंग नहीं, अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं किया गया। और उसके बाद जब मैं निकलता हूँ, वेरी नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, उसी रोज़ जाता हूँ, पता चलता है कि मेरी टांग में इन्फेक्शन फैल चुका है और प्लेट में प्रॉब्लम आया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। मैंने 14 तारीख की रात को ऑपरेशन कराया है, 10-15-20 दिन का मुझे उन्होंने टाइम दिया कि टाँके खुलने का। लेकिन ये है कि इसके बाद इस मकरूह चेहरा इस गवर्नमेंट का आप देख लें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज सिंध में आटा, कल इन्होंने 65 रुपये रेट मुकर्रर किया, पता नहीं 64 रुपये। मुझे बताओ मुराद शाह, पूरे सिंध में किसी एक दुकान पे जाओ, ये ड्रामेबाजी करते हो, जाओ कि जहाँ 64 रुपये का 65 का आटा मिल रहा हो। सिंध के लोग भूखे हैं, बेचारे डूबे हुए हैं। आज 125 से 30 रुपये किलो का आटा मिल रहा है पूरे सिंध में। 4000 रुपये इन्होंने कीमत मुकर्रर कर दी है। ये किसके लिए मुकर्रर की है? पुरानी सारी गंदम जो 2000 में आमहारी से उठाई थी, ज़मींदार से उठाई थी, अब फिर इनके जो सेठ हैं, इनका जो गंदम माफिया, मुराद शाह का अपना माफिया, वो उनसे 4000 रुपये बेचेंगे। चक्की वाले कहते हैं हमें 100 रुपये किलो पड़ रहा है, हम किधर से जो है 165 रुपये किलो दे दें। आटा महंगा, शहर कराची में के इलेक्ट्रिक को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है, कचरा उठता नहीं है, के इलेक्ट्रिक पैसे ले रही है। मुर्तज़ा वहाब को तो पेट भरना है ना, उसने कहा मेरा पेट कैसे खाली रह जाए, तुम लोग तो सैलाब के पैसों में खा रहे हो, आटे में खा रहे हो, पूरे सिंध में खा रहे हो, मैं मासूम सा सारे दिन आपके लिए झूठ बोलता हूँ, मुझे भी तो कुछ खाना है। के इलेक्ट्रिक, मैं कहना चाहता हूँ शहरियों, के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में सारा वो कचरे की गाड़ियाँ समझो उनको। जब कचरे का पैसा के इलेक्ट्रिक ले रही है तो इसे कचरा कुंडी समझे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर को, के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को। उनका फ़र्ज़ है अगर पैसे ले रहे हैं तो हमारा कचरा उठाएं। आज जुल्म हो चुका है सिंध के अंदर, सैलाब मुतासरीन बर्बाद हो गए, आटा मिल नहीं रहा, महंगा हो गया, पूरे सिंध में तबाही आई हुई है। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे इन्होंने एक अपोजिशन लीडर को, आज मैं आ रहा था अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है उडियाला जेल का, चीफ जस्टिस साहब ने शायद नोटिस लिया हुआ है, कोई कमीशन बनाया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि जाइए जेल के अंदर कमीशन बनाएं, जेल में जुल्म क्या हो रहा है, जेल में ज़्यादती क्या हो रही है। एक अपोजिशन लीडर जिसकी एंटाइटलमेंट 4 थी मेरी, नंबर 1 एज अपोजिशन लीडर मेरी एंटाइटलमेंट B क्लास, नंबर 2 में MPA मेरी एंटाइटलमेंट, नंबर 3 में ग्रेजुएट मेरी एंटाइटलमेंट, नंबर 4 में टैक्स पेयर मेरी एंटाइटलमेंट। मुझे जाके जब इतने गंदे हालात में रखा, जैसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मैंने कोई डिमांड नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने जब मुझसे ऐसा सलूक किया जैसे गुआंतानामो बे जेल के अंदर किसी दहशतगर्द से सलूक होता है, जैसे बगराम जेल में दहशतगर्दों के साथ ये सो कॉल्ड दहशतगर्दों से सलूक करते थे, या जंगी कैदियों से भी सलूक ऐसा नहीं, उनको भी इलाज दिया जाता है। ये मकरूह चेहरा इस जरदारी बाबा और 40 चोरों का, इस माफिया का, इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, जिन्होंने 14 साल में 10,800 अरब का डाका डाला। और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अगर असम्बली में तकरीर करता है 5 घंटे की, ये तकलीफ़ होती है, असम्बली में बेनकाब करता है, और तुम समझते थे मुझे दबा लोगे, तुम समझते थे मुझे डरा लोगे, तुम समझते थे केसेस से रुकवा लोगे। अल्लाह ने मज़ीद, अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी है। और मैं इमरान खान का एक वर्कर हूँ, इमरान खान का सिपाही हूँ, उसकी जान को ख़तरा है सुबह शाम, उसके बावजूद वो आवाम के हुकूक़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए मैदान में आ रहा है। और इंशाअल्लाह हफ्ते से हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होने जा रही है। इंशाअल्लाह इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में सिंध के अवाम को भी इस माफिया पार्टी से आज़ाद कराएंगे, सिंध को जरदारी माफिया से आज़ाद कराएंगे। और इंशाअल्लाह एक हलीम आदिल नहीं, मेरे कितने वर्कर्स हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये इंशाअल्लाह जो इस हफ्ते से 24 तारीख से जो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है, उस 27 किलोमीटर की हुकूमत को भी फारिग करेंगे। वो मुच्छड़ और वे शहबाज शरीफ की भिखारी की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत इंशाअल्लाह फारिग होंगी। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान की हुकूमत आएगी और ये सारे नैब के कवानीन वापस होंगे। 1100 अरब रुपए माफ़ करा ली, हर रोज़ केसेस माफ़ हो रहे हैं। इनके बाप का पैसा था, माफ़ करा रहे हैं, कौम का पैसा था जो इन्होंने खाया है। इंशाअल्लाह नैब के जिस तरीके से डाकू छुट रहे हैं, सब जेलों के अंदर जाएंगे और
زندگی موت عزت ذلت رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نہ تم مجھے مار سکتے ہو نہ تم مجھے دبا سکتے ہو. جس دن میری موت آنی ہوگی تو ایک ڈینگی مچھر بھی مار دے گا. اس کے لیے زرداری کی ضرورت نہیں ہے مارنے کے لیے. مچھر بھی مار سکتا ہے انسان کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے. انشاءاللہ کھڑے رہیں گے, سندھ کے عوام کی جنگ لڑتے رہیں گے. اور جیسا آپ نے سوال کیا تو ہماری اس پٹیشن میں ایک تو ہم نے جو کرمنل ایک نیگلیجنس ہوئی جیلر کی جانب سے, جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے, جیل حکام کی جانب سے آن دا انسٹرکشن آف دا سندھ گورنمنٹ, اس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور دوسرا میرے وکیل صاحب نے پوچھا ہے کہ بتائیں بھائی اور کتنے کیسز ہیں, وہ بھی بتا دو کہ کتنے کیسز ہیں. اور جس انداز سے مجھے میری موومنٹ روکنے کے لیے جیل کے اندر سے مجھے گرفتار کیا جاتا ہے, بار بار جھوٹے کیسز بناتے ہیں, اس کی تفصیل بھی پوچھی اور ریسٹرین کرایا ہے. اور میرا حق ہے. اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن لیڈر کا مطلب ہے قائد حزب اختلاف, تو مجھے اختلاف کرنا ہے. میں نے کوئی بندوق نہیں چلائی, میں نے کوئی توپ نہیں چلائی, میں نے کوئی بم نہیں مارا. اگر میں سندھ کے عوام کی بات کرتا ہوں اس کا حل یہ ہے ہیلی مادل کو بند کر دو. لیکن بتانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. میں نے جا کے جیل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور کچھ سیکھنے کو دیا. میں نے وہاں جیل میں جو بے گناہ اور بے سہارا لوگ ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے ایک پورا کام شروع کر دیا. اپنے وکلا صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے لیے مدد کریں. الحمدللہ بے گناہ قیدیوں کی رہائی بھی شروع کرا دی ہے. 7 لوگ چھڑوا چکے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے نیا راستہ دے دیا ہے مجھے. میں نے تو الحمدللہ قرآن شریف بھی ترجمے سے جا کے پڑھنا شروع کر دیا. اس میں بڑا بہتری ملی ہے. یہ دبانا چاہ رہے تھے, یہ مجھے ڈرانا چاہ رہے تھے, دھمکانا چاہ رہے تھے. نہ ڈرا نہ دھمکایا گیا نہ دبا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مزید قوت دے دی ہے. یہ ایک مجبوری ہے. اور یہ میں نے واکر اور اسٹک یا ویل چیئر میں نے جیل سے آنے کے بعد لی ہے. میں نے سمپیتھی گین کرنے کے لیے, بیل کے حصول کے لیے, میں نے تکلیف میں تھا, میں اپنے وکلا کے ہاتھ پکڑتا تھا, میں اپنے بھائیوں کے ہاتھ پکڑتا تھا, لیکن میں نے نہیں لی. اس کے بعد میں ہسپتال بھی گیا ہوں اور آج میں تکلیف میں ہوں. آپ سب نے دیکھا ہے. انشاءاللہ سندھ کے عوام کی جنگ لڑی جائے گی اور حقیقی آزادی کے اندر سندھ کے عوام کو بھی اس مافیا سے, زرداری بابا اور 40 چوروں سے آزادی دلائی جائے گی. تھینک یو سر.